بھٹی صاحب، جب نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں، حکومت ان کو واپس بلانا چاہتی ہے، تو پھر پرابلم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈم شیخ اس لیے مجھے سروے اور یہ سارے پسند نہیں ہیں کہ یہ لگاتے ہیں ٹیکے کہ احتساب اور کرپشن عوام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، مانگنا ہے غربت اور مہنگائی اہم چیزیں ہیں، لیکن یہ ہیں وہ ٹیکے جو لگا دیتے ہیں، کا جھوٹ بول کے نیچے اوپر کر دیا اور پھر اس کے پورے نیریٹو اس پہ بلڈ کر دیا۔ اچھا، اس نصابی کتابی سوال سے پہلے میڈم شیخ، سنا ہے کہ بارش کے بعد لاہور بھی سوئمنگ پول بن گیا تھا، سنا ہے ڈالر 171 روپے کی طرف جا رہا ہے، مہنگائی مزید ہوتی جا رہی ہے، اور مہنگائی اور مصنوعی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، جرائم خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں، سڑکیں گلیاں فٹ پاتھ ٹوٹ گئے ہیں، تھانے کچہری ہسپتال میں عوام رل گئی ہے۔ اے میرے وزراء، اے میرے قائد، اس پر بھی توجہ دیں، نواز شریف سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں۔ اب آ جائیں سوال پہ۔ حکومت نے آتے ہی سنا تھا کہ کوئی 26 معاہدے کیے ہیں، اور سنا یہ بھی تھا کہ نون لیگ نے بھی کچھ ملکوں سے معاہدے کیے ہیں تبادلے کے، معلومات کے اور ملزمان کے، ان کا کیا بنا؟ سنا تھا اسحاق ڈار کو لانے کے لیے MOU پر سائن ہوئے پاکستان اور برطانیہ میں، اس کا کیا بنا؟ کب سے سن رہے ہیں کہ سلمان شہباز کو لایا جائے گا، حسن حسین کو لایا جائے گا، علی عمران نے واپس آنا تھا، لہٰذا یہ ساری باتیں ایک گلاں دا کھٹیا کھاندے نے، گلاں دا کھٹیا۔ اگر نواز شریف خود آنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہ آنا چاہیں تو یہ اگلے 3 سال بھی ان کو واپس نہیں لا سکتے۔ تیسری بات، اگر NRO دے دوں تو یہ اونچی آواز میں بولیں بھی نہ، یہ کہنے والے وزیر اعظم صاحب کو یاد کرانا ہے کہ آپ کو کیوں رحم آ گیا تھا اس وقت، تب کیوں نہیں رپورٹیں چیک کروائی تھیں؟ آپ اس وقت بھی وزیر اعظم تھے، سارے ادارے آپ کے انڈر تھے۔ یہ سب وزراء جو آج لائن در لائن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تب کیوں نہیں بولے، تب کیوں نہیں اتنی تحقیق کی جب معاملہ کابینہ میں آیا تھا؟ اچھا، یہ تب کہاں تھے؟ اچھا، دوسری بات، ڈاکٹر فیصل وزیر صحت ہے، اس سے پوچھیں جس نے چیک کیا تھا، یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھیں، ڈاکٹر ایاز محمود تھے سرکاری میڈیکل بورڈ کے ہیڈ، ان سے پوچھیں، اچھا ڈاکٹر طاہر شمسی سے پوچھیں، اسلام آباد کراچی لاہور کے ڈاکٹروں سے پوچھیں، اس نجی لیب سے پوچھیں، ان ساروں سے پوچھیں تو صحیح، اس وقت نہیں پوچھا تھا، اب تو پوچھ لے پہلے، پھر بات کر لیں۔ اچھا، چوتھی بات، 12 بیماریاں، 17 دوائیاں روزانہ کھانے والے، پلیٹلیٹس خطرناک حد تک کم، تشویشناک حد تک بیمار، 9 میڈیکل بورڈ، 13 رپورٹیں، 3 اسپتالوں میں چیک اپ، ہر روز ایمبولینسز کا آنا، سڈن ڈیتھ کا خطرہ، کچھ ہو گیا تو قتل کا مقدمہ عمران خان پر۔ اب کبھی حسن کے باغیچے میں، کبھی حسن کی چھتری کے نیچے، کبھی پارک میں واک کرتے ہوئے، کوئی اصول، کوئی منطق، کوئی اخلاقیات، کوئی آپ انسانوں والی بات آپ میں ہے؟ اور تشویشناک حد تک مریض ہو، 8 ہفتے ملیں، آپ گھر جائیں، جج ارشد ملک سے مل لیں، مگر جسٹس کھوسا کہیں کہ آپ نے تو 1 گھنٹے کا آپریشن کرانا تھا، آپ تو 8 ہفتے گزار کے آگے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ، اور آپ کی طبیعت تو زیادہ بگڑ گئی، مطلب جیل میں آپ اچھے تھے۔ اور ادھر بھی آخری بات، ادھر بھی 9 ماہ 3 دن ہو گئے ہیں، آج 9 مہینے 3 دن، 1 دن بھی اسپتال نہیں، ایک دن بھی باقاعدہ علاج نہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ اور وہ جو لمحہ بے لمحہ ہمیں بتاتے تھے ٹی وی پر کہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے، جو 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو انتقامی کارروائی ہو گئی ہے، اور جو مرے جا رہے ہیں، اٹھے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، وہ آج کیوں خاموش ہیں؟ وہ آج کیوں، جب مریم نواز اور نواز شریف صاحب واپس آئے تھے گرفتاری کے لیے، آج کیوں واپس، آج کیوں نہیں بول رہے؟ آج بولے نا، وہ کہیں کہ آئیں نواز شریف صاحب واپس آئیں، علاج کیوں نہیں کروا رہے؟ کوئی پوچھ رہا ہے وہ بڑا دانشور ارسطو جو اس وقت رو رہے تھے، یا جو اس پہ ڈونگرے بسا رہے تھے کہ مریم اور نواز شریف گرفتاری دینے کے لیے آئے ہیں؟ بس میں آپ کا جواب پھر وہی لکھ رہی ہوں، کیسے لوگ ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی، یہی سمجھ رہی ہوں میں، آپ ڈن۔